اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی اور اوپر سے اوپن ہے تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ ایک چوہے کی طرح ایک سوراخ میں سے گھسے اور گھس کے پھر وہ جب پرلی دیوار پہ نکلے جہاں عمران خان تھے وہاں پھر یہ بندہ بن گئے اور بندہ بن کے انہوں نے ساری چیزیں دیکھی. ٹی وی لگا ہوا تھا, ٹی وی کے اوپر شیلا کی جوانی, منی بدنام ہوئی تیرے لیے لگا ہوا تھا, وہاں سے نکلے. پھر انہوں نے اخبار دیکھے, اخبار میں دیکھے کس کس کے کالم ہے, ایسے کھوٹایا اسارانہ کا کالم تھا, انہوں نے کہتے چکوا دیتے پکوڑے بنا گے, وہ انہوں نے جیب میں ڈالا اور پھر وہ نکلے. پھر انہوں نے کہا دیسی گھی کہاں ہے, پھر وہ وہاں گئے جس دیگچی میں دیسی گھی تھا اسے سونگا, پھر انہوں نے ایک شاپر لے کے گئے تھے, دیسی گھی اس میں ڈالا اور جیب میں ڈالا, پھر نکلے, پھر سراغ میں گھسے واپس آ گئے. اس لیے انجینئر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان, اس کو مان لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ انہوں نے آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سنایا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک لمبا عرصہ جیل میں گزار کر آئے ہیں, لیکن ناظرین باہر نکلتے ہی انہوں نے بیان داغ 2-3 حوالوں سے انہوں نے عمران خان کے بارے میں بیانات دیے ہیں جو بہت ہی مشکوک قسم کے بیانات. انہوں نے کہا ہے کہ جی میری اور عمران خان کی چکی میں صرف ایک دیوار. عمران خان جیل میں اپنے مشقتی کے ساتھ کرکٹ پر بات کرتے تھے اور وہ سیاست پر گفتگو نہیں کرتے تھے. پھر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے سیل سے دیسی گھی کے کھانوں کی خوشبو آتی تھی. محمد علی مرزا نے چند روز قبل یہ بیان دیا تھا, اس لیے کچھ دن تحقیق پر بھی لگ گئے. تحقیق کے نتیجے میں پتا چلا کہ محمد علی مرزا کو جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ عمران خان کے سیل سے کافی فاصلے پر واقع تھا. اڈیالہ جیل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے سیل کے لیے جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں وہاں سے عمران خان کی آواز جیل میں موجود کسی بھی دوسرے قیدی کو سنائی دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے. اڈیالہ جیل میں ان کی اور عمران خان کی چکیوں کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا. اچھا میرے لیے 2-4 انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں اس سارے معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجینئر علی مرزا صاحب جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, لیکن ہمیں جو انفارمیشن تھی اس سے پہلے وہ یہ تھی کہ ان کی جو بیرک ہے وہ بالکل تمام قیدیوں سے الگ تھلگ ہے. مطلب نہ یہ کسی کو سن سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی سن سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل قید تنہائی میں ہوں اور انجینئر علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سن سکتا تھا, اگر آپ عمران خان صاحب کو سن سکتے تھے تو پھر عمران خان صاحب بھی آپ کو سن سکتے ہوں گے. یہ تو نہیں نا کہ ان کے کان کام نہیں کر رہے تھے, تو ایسے بہانے 2-4 گلیں کر لیتے آپس میں بیٹھ کے. ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. ناظرین ایک اور چیز ہے, یہ سہیل رشید صاحب ہیں سما نیوز سے, انہوں نے ایک خبر دی. انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان صاحب کی بیرک تھی نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیرک سے کافی دور تھی. انہوں نے اپنے سورسز سے چیک کروایا. انہوں نے کہا جی الگ تلگ سارا انتظام تھا, آواز سنائی دینا کوئی ممکن نہیں ہے. اب وہ جو حقائق بتا رہے ہیں جھنڈے وغیرہ وہ تو بہت دور ہے عمران خان صاحب کی بیرک, وہاں سے آواز نہیں آتی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سیریسلی, میں جس جگہ پہ بند تھا اس کے ساتھ والی جو دیوار تھی, دیوار کے اس طرف والا جو ایریا تھا بالکل اسی طرح کا نقشہ, وہاں پہ میاں محمود رشید صاحب بند تھے اور مجھے کبھی پتا نہیں چلا کہ محمود رشید صاحب ادھر ہے. حالانکہ محمود رشید صاحب کی آڈیو عمران خان صاحب سے بہت اونچی. مجھے حیرت ہے ان صحافیوں پر جو مرزا جہلمی کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن جب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے, یہ حدیث پر جھوٹ بولتا ہے, یہ قرآن پر جھوٹ بولتا ہے, ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. بھائی یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ اللہ کے ولیوں پر جھوٹ باندھتا ہے. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں سر عام جھوٹ بول رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے وہ کچھ اور ہے, جو بول رہا ہے کچھ اور ہے, کیونکہ اس نے بکواس کرنی تھی اللہ کے ولیوں پر. ایک کال ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کال کو کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کا کال ہے اور اس پر نعوذ باللہ بری باتیں کر رہا ہے, تمہارے بابے یہ تمہارے بابو نے یہ دین سکھایا. حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا کال ہے, لیکن چونکہ اس نے گالیاں دینی تھی, برا بھلا کہنا تھا اللہ کے ولیوں کو, تو اس نے عبداللہ بن مبارک کا نام نہیں لیا بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, جو کوئی ان کا کال ہی نہیں ہے. دیکھیں کہہ کیا رہا ہے اور دکھا کیا رہا ہے. کہتے ہیں نہیں جی یہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے اگلا حصہ نہ پڑھو. نہ آپ تو کہہ نہیں سکتے, آپ کے بابے نے اس سے بڑی بات کی ہے. اونو روو, اونو پٹو بہ کے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے, ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے گھوڑے یعنی کہ جانور ان کے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے. یعنی بار بار کہہ رہا ہے غوث پاک, دکھا کیا رہا ہے آپ غور کریں, وہاں لکھا ہے عبداللہ بن مبارک. کتنا کمینہ جھوٹا آدمی ہے.
یہ بات لے کے کس طرح کہہ رہا ہے کہ تمہارے بابا نے تمہیں یہ دین سکھایا, ہاں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, میں تمہارے منہ پہ کالک ملوں گا, اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں. بالکل جعلی بات تھی. وہ تھوڑے بزرگوں نے کوئی گل تو صحیح نہیں دسی, ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دیا کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدالتے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی. قرآن و سنت کے بالکل منافی. دکھا رہا ہے تاریخ ابن کثیر, اس میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن مبارک تمہارے بزرگوں نے کچھ نہیں بتایا, میں نے تمہیں بتایا. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے. ترمذی میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے. یعنی یہ بنا کے بیس تمہارے بزرگوں نے کچھ نہیں بتایا, میں نے تمہارے منہ پہ کالک ملی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے, صحیح قول ہے. اس سے 5 سال پہلے پوچھا گیا, اس نے کہا بالکل میرا بھی موقف یہی ہے. اور پھر آگے حدیث پڑھی اور کہا کہ امیر معاویہ کا موقف یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کے منہ پہ کالک ملتے ہیں کہ 4 سال پہلے تیرا یہ موقف تھا, اب بدل گیا, تو بدلا ہے, موقف تو وہی ہے. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے, کمینے نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے منزل کھڑی کی جھوٹی اور اس پر گالیاں بکنی شروع کر دی. یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے, اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے, ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے, ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. کاش حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا, ہمارا تو یہی موقف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں سب و شتم والی جو میں نے نقل کی ہے, اس میں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو یہی سناتے ہیں نا, جس جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی, تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے میرا بھی موقف ہے, ٹھیک ہے, کاش کہ امیر معاویہ کا بھی موقف ہوتا. پھر آگے دلیل دی کہ سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ تم عمر نو بھی تمہیں مل جائے, تم صحابہ کے اس عمل کو نہیں پہنچ سکتے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کی. ہر چیز بتا رہے. اب اس کے منہ کے پر کالک ملیں کہ بھائی تو حدیث پڑھ کے اس موقف کو کہہ رہا ہے صحیح ہے, میرا یہ موقف ہے. آج اسی موقف کو, عبداللہ بن مبارک کے موقف کو تم غوث پاک کی بات کر کے گالیاں نکال رہے ہو. انہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں تھا, ان کے منہ پہ میں کالک ملوں گا. دیکھیں اس سے بڑا کوئی کمینہ ہو سکتا ہے؟ ایسے کمینوں سے اپنے بچنا ہے.